السلام علیکم ایوری ون۔ آج کی ویڈیو میں ہم بنا رہے ہیں چکن پلاؤ، جس کے لیے ہم نے 2 کلو چکن اچھی طرح سے دھو کر پتیلے میں ڈال کر اس میں تقریباً 1.5 کلو پانی ڈال دیا ہے، اور اس میں ہم نے 2 کڑی پتہ اور 2 چمچ نمک شامل کر دیا ہے۔ تو جو مسالہ بنانے کے لیے چیزیں ہمیں چاہیے، ان کے لیے ہم نے تقریباً 1 میڈیم سائز پیاز کو کچھ اس طریقے سے کاٹ لیا ہے، اور 3 میڈیم سائز ٹومیٹو لیے ہیں، اور جنجر گارلک کا پیسٹ یہ والی چمچ تقریباً 5 لے لی ہیں۔ اس کے علاوہ بریانی میں جو مسالہ جائے گا، ہم نے یہاں پر نیشنل کا لیا ہے، آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں۔ اور جو مسالے والی کلپ تھی وہ میرے سے اسکپ ہو گئی ہے۔ اس کے لیے جو مسالہ بنے گا، اس میں نے پیاز کی اچھی طرح سے بھنائی کر لینی ہے، اور اس میں ٹماٹر ڈال دینے ہیں، اور چلی فلیکس 1 چمچ ڈال کر چکن ڈال کر اچھے سے ہم نے اس کی بھنائی کر لینی ہے۔ تقریباً 5 سے 6 عدد اس میں ہری مرچیں بھی جائیں گی۔ اس کو اچھی طرح سے ہم نے بھون لینا ہے۔ چکن جتنے اچھے طریقے سے بھونا جائے گا، اس کا بریانی میں اتنا ہی اچھا ذائقہ ہوگا۔ اچھے سے اس کی ہم نے بھنائی کر لینی ہے۔ چکن تقریباً ہاف بوائل ہو چکا تھا پانی میں، پلاؤ کا جو پانی تھا، اور جو ہاف فرائی ہم نے یہاں پر کر لینا ہے اسے اچھے طریقے سے۔ تقریباً 5 سے 6 منٹ ہم نے اس کی بھنائی کرنی ہے، اور آنچ جو ہے بالکل میڈیم رکھنی ہے، زیادہ ہائی نہیں رکھنی۔ اور مسالے میں آپ نمک تقریباً ہاف ٹیبل سپون ہی ڈالیں، کیونکہ ہم نے پلاؤ والے پانی میں بھی 2 ٹیبل سپون ڈالا تھا، نمک ڈالا تھا۔ یہاں پر ہم نے چاولوں کو سوک کر کے رکھ دیا، تقریباً 15 منٹ ہو چکے ہیں، چاول ہمارے سوک ہو چکے ہیں۔ اور یخنی پلاؤ میں اب پانی ڈالنے کا ٹائم آ گیا ہے، تو ہم نے وہی یخنی تقریباً 1.5 لیٹر یخنی آہستہ آہستہ سے اس میں ڈال لینی ہے۔ تقریباً 1.5 لیٹر یخنی کا پانی اسی میں ہم نے ڈال دینا ہے۔ تو یہ ہم نے پانی ڈال دیا ہے، اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے۔ جو چکن کا پانی ہے وہ ہم نے آہستہ آہستہ ہی اس میں ڈالنا ہے، اس کو مکس کر لینا ہے، اور اس کو بوائل آنے تک ڈھک کر رکھ دینا ہے، اور فلیم اس کا بالکل میڈیم کر دینا ہے۔ جو ہی ببل آنے لگ جائیں تو ہم نے اس میں سوک کیے ہوئے چاول شامل کرنے ہیں۔ چاولوں کو تقریباً ہم نے 15 منٹ کے لیے سوک کیا تھا۔ چاولوں کو اس میں آہستہ سے ہم نے شامل کر دینا ہے۔ چاول شامل کر کے ہم نے اس کو ابلنے تک انتظار کرنا ہے۔ جو اس میں ببلز بنتی جائیں، آپ نے چمچ ہلاتے رہنا ہے، اور میڈیم فلیم پہ آپ نے تمام چاول ڈال کر اس کو کوک کر لینا ہے۔ ہم نے تمام چاول اس میں شامل کر دیے ہیں، اور اب اس کی ہم اچھے طریقے سے مکسنگ کر لیں گے۔ مکسنگ کر کے اس کے اوپر ببلز آنے تک ہم نے ویٹ کرنا ہے، اور فلیم ہم نے بالکل میڈیم رکھ دینا ہے، اور اس کو ہم نے ڈھک دینا ہے۔ اب دم کا ٹائم آ گیا ہے۔ دم کے لیے آپ نے آنچ ہلکی کر دینی ہے، اور جو ہی ببلز آنے لگ جائیں تو ہمارے چاول ہاف کوکڈ ہو چکے ہیں، اور جو ہی تھوڑے تھوڑے چاول پانی میں نظر آنے لگ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے چاول بالکل دم کے لیے تیار ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چاول ہاف کوک ہو چکے ہیں، اور یہ دم کے لیے اب ریڈی ہیں۔ اچھے طریقے سے ہم نے مکسنگ کر لینی ہے تاکہ تمام مسالہ مکس ہو جائے، اور کور ہم نے کچھ اس طریقے سے کر دینا ہے، اور فلیم پر آپ کوشش کیجئے کوئی توا یا کوئی پترہ وغیرہ لوہے کا رکھ دیں تاکہ آپ کے چاول نیچے نہ لگیں۔ ہم نے اس کے اوپر رکھ دیا ہے، ہمارا دم تیار ہے۔ ہمارے مزیدار بریانی تیار ہے۔ آپ ضرور تیار کیجئے گا، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔